عمر سے نہیں فکر سے بوڑھے ہوتے ہیں۔ آپ کا بہت زیادہ اچھا ہونا بھی آپ کو لے ڈوبتا ہے۔ غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ مانگی ہوئی محبت زہر سے بھی زیادہ بدتر ہوتی ہے۔ غیروں کی بات دل کو بری لگتی ہے مگر اپنوں کی بات دل پر لگتی ہے۔ دل کی قیمت نہیں لیکن زبان کا میٹھا بول دل کو خرید لیتا ہے۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ وقت گزر جانے کے بعد اگر کسی کو کسی کی قدر آ جائے تو اسے قدر نہیں افسوس کہتے ہیں۔ احساس ختم، اہمیت ختم، جناب دل بھرا اور رابطے ختم۔ میری ذات بھی مٹی، میری اوقات بھی مٹی، میں مٹی تھا، میں مٹی ہوں، مجھے مٹی ہی رہنے دو۔ جو دل کے صاف ہوتے ہیں لوگ غلط بھی انہیں ہی سب سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ وقت کی طرح بن جاؤ، قدر نہ کرنے والوں کو دوبارہ نہ ملو۔ عزت کے بغیر محبت ایک مذاق سے زیادہ کچھ نہیں۔ تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور ہے۔ زندگی میں جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں دکھ بھی انہی سے ملتے ہیں۔ میرا نصیب میرے رب نے لکھا ہے، یہ غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم سب مر جائیں گے یہ حقیقت ہے، جاننے کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کا جینا حرام کر رہے ہیں۔ زندگی کو ہمیشہ مسکرا کر گزارو کیونکہ تم نہیں جانتے یہ کتنی باقی ہے۔ خدا کی زمین پر خدا بننے والے یاد رکھیں، رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں، شاید وہی آپ کی مغفرت کا وسیلہ بن جائے۔ سوچ کیسی ہے، ایمان کیسا ہے، الفاظ بتا دیتے ہیں انسان کیسا ہے۔ اپنا اچھا وقت انہی کو دیں جو برے وقت میں آپ کے ساتھ تھے۔ اللہ تمہیں دنیا سے مایوس کر کے اپنے اوپر توکل کرنا سکھاتا ہے۔ شاخیں اگر رہی تو پتے بھی آئیں گے، یہ دن اگر برے ہیں تو اچھے بھی آئیں گے۔ دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں لیکن پردہ ہوتا تھا، تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا۔ صاف صاف بولنے والا کڑوا ضرور ہوتا ہے پر دھوکے باز نہیں ہوتا۔ کسی ناپسندیدہ بات پر خاموش رہنا ظرف اور معاف کر دینا اعلیٰ ظرفی ہے۔ خاموشی اختیار کر لو مگر کسی سے شکوہ مت کرو۔ جب عزت نہ ملے تو کنارہ کر لو۔ سجدے کی طاقت یہ ہے کہ فرش کی سرگوشی عرش پر سنی جاتی ہے۔ دولت مند لوگوں کے بہت دشمن ہوتے ہیں، اسی لیے انہیں محتاط رہنا چاہیے۔ ٹوٹ سا گیا ہے میرے اعتبار کا وجود، اب کوئی مخلص بھی ہو تو یقین نہیں آتا۔ جب تعلق ضرورت کے ہوں تو ان کی یاد بھی ضرورت کے وقت ہی آتی ہے۔ پتھر سے کسی نے کہا آؤ انسان بن جاؤ، پتھر نے جواب دیا ابھی ہمارے اندر وہ سختی پیدا نہیں ہوئی۔ جو نصیب میں ہے وہ چل کر آئے گا، جو نصیب میں نہیں وہ آ کر بھی چلا جائے گا۔ بات کے اندر کی بات سمجھنے کے لیے ساتھ کے اندر کی ذات سے رابطہ ہونا ضروری ہے۔ دنیا کا ہر تعلق ایک غلامی ہے، آپ جتنا زیادہ تنہا ہیں اتنے ہی زیادہ آزاد ہیں۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، زندگی جب مایوس ہوتی ہے تب ہی محسوس ہوتی ہے۔ زندگی کی کچھ سمجھ تب آتی ہے جب آپ کو علم ہوتا ہے کہ آپ کا تو صرف استعمال کیا جا رہا تھا۔ حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے۔ کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے کچھ فیصلے فاصلوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے 3 چیزیں مختصر رکھیں: الفاظ، توقعات اور لوگ۔ اللہ سے دیکھو میں کتنا ڈر رہا ہوں تو جوڑی جیب دونوں بھر رہا ہوں۔ پڑوسی بھوکا ہے تیسرے دن سے میں چوتھی بار عمرہ کر رہا ہوں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی امیدوں پر پورا اترا جائے مگر ان سے کوئی امید نہ رکھی جائے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ میں خدا سے ڈرتا ہوں اور خدا کے بعد زیادہ تر ان سے ڈرتا ہوں جو اس سے نہیں ڈرتے۔ حقیقت ایسا زہر ہے جس کو پینے سے انسان مرتا نہیں ہے، بس وہ اس کے اندر کی ساری امیدیں چوس جاتا ہے۔
طاقت انسان کو بدلتی نہیں، بس اس کا نقاب اتار کر اس کا اصلی چہرہ ظاہر کر دیتی ہے۔ جب آپ کو ہر شخص سے شکایت ہونے لگے تو یہ دیکھ لیجئے کہ خرابی کہیں آپ کے اندر ہی تو نہیں۔ سچے لوگوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، منافق لوگ منہ پر مسکراہٹ اور دل میں غصہ رکھتے ہیں۔ وقت کی دوستی تو ہر کوئی کرتا ہے، مزہ تو تب ہے جب وقت بدل جائے پر دوست نہ بدلے۔ انسان دونوں معاملات میں بے بس ہے، دکھ سے بھاگ نہیں سکتا اور خوشی کو خرید نہیں سکتا۔ نہ کوئی ساتھ تھا میرے، نہ کوئی پاس ہے میرے، میں تنہا تھا، میں تنہا ہوں، مجھے تنہا ہی رہنے دو۔ کبھی وقت ملے تو اپنے والدین کے چہروں کی طرف دیکھنا، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا مستقبل بناتے بناتے وہ خود کتنا ٹوٹ چکے ہیں۔ ضروری نہیں کہ سارے سبق کتابوں سے ہی سیکھیں، کچھ سبق زندگی اور کچھ رشتے بھی سکھا دیتے ہیں۔ کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا، تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رہ جاؤ گے۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور اپنی دولت پر بھروسہ مت کرنا، کیونکہ بیماری اور غریبی آنے میں دیر نہیں لگتی۔ ضروری نہیں کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے غالب، حد سے زیادہ اچھے ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ روٹ جانے کے بعد غلطی چاہے جس کی بھی ہو، بات کا آغاز وہی کرتا ہے جس کو بے پناہ محبت ہو۔ کچھ لوگوں سے عجیب سا رشتہ ہوتا ہے، جو لڑتے رہیں، ناراض رہیں، ڈانٹتے رہیں، مگر دل کرتا ہے ہمیشہ سامنے رہیں۔ کچھ لوگ گھڑی کی طرح ہوتے ہیں، جب بھی ان کی طرف دیکھو اپنی اوقات بتا دیتے ہیں۔ انسان نے ترقی تو بہت کی، لیکن ایسا کچرا دان نہ بنا سکا جس میں وہ اپنی نفرتیں، عداوتیں، تعصب اور جہالت کو پھینک سکے۔ رشتے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتے نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ آپ کا ذہنی سکون سب سے زیادہ ضروری ہے، کسی کو بھی اس میں خلل ڈالنے کی اجازت اور موقع نہ دیں۔ لوگوں کو دوسروں کے بدلے ہوئے رویے نظر آ جاتے ہیں اور اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں ہوتا، جو اس تبدیلی کی اصل وجہ ہوتی ہیں۔ جس سے پیار کرتے ہیں اسے اتنی شکایتیں نہ رکھیں کہ وہ اپنی شکایتیں دور کرتا کرتا ایک دن خود آپ سے دور ہو جائے۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کی جائے۔ محنت سے آپ 3 چیزوں سے بچے رہتے ہیں: بے لطفی، بدی، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ میری ایک بات یاد رکھنا، جس محبت کا تعلق صرف حسن سے ہوتا ہے وہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتا۔ جو انسان ہر معاملے میں صرف اپنا ہی نفع اور نقصان سوچے وہ کبھی کسی کا دوست اور ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ ڈوب جانے کا جس میں خطرہ ہے، ایسے دریا کو پار مت کرنا۔ دیکھ توبہ کا در کھلا ہے ابھی، کل کا تو انتظار مت کرنا۔ رشتہ وہی کامیاب رہتا ہے جو دل سے جڑا ہو، ضرورت سے نہیں۔ وہ کہتے ہیں پتھر دل رویا نہیں کرتے، انہیں کیا خبر پانی کے چشمے پتھروں سے نکلتے ہیں۔ زندگی کی جنگ خود اکیلے ہی لڑنی پڑتی ہے، اپنے تو صرف تماشا دیکھنے یا جنازہ پڑھنے آتے ہیں۔